فرشتہ سمسون کی ولادت کی خبر دیتا ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت قضات کی کتاب 13 باب 2 سے 7 اور 24 سے 25 آیات مقدسہ۔ ان دنوں میں دان کے قبیلہ میں سرا کا ایک آدمی تھا جس کا نام مانو تھا، اور اس کی بیوی بانجھ تھی، سو اس سے کوئی بچہ پیدا نہ ہوا۔ اور خداوند کا فرشتہ اس عورت کو دکھائی دیا، اور اس نے اس سے کہا، تو بانجھ ہے اور تیرا کوئی بچہ نہیں، لیکن تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، پس اب خبردار رہ، اور نہ میں یا کوئی نشہ آور چیز نہ پی، اور نہ ہی کوئی ناپاک چیز کھا، کیونکہ تو حاملہ ہوگی اور تجھ سے بیٹا ہوگا، اور اس کے سر پر استرا نہ پھرے گا، کیونکہ وہ لڑکا اپنی ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوگا، اور وہ اسرائیل کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دینا شروع کرے گا۔ تب اس عورت نے جا کر اپنے شوہر سے کلام کر کے کہا کہ ایک مرد خدا میرے پاس آیا، اور اس کی شکل خداوند کے فرشتے کی طرح نہایت ہیبت ناک تھی، اور نہ میں نے اس سے کچھ پوچھا اور نہ ہی اس نے اپنا مجھے نام بتایا۔ اور اس نے مجھ سے کہا، دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تجھ سے بیٹا ہوگا، سو اب تو نہ میں اور نہ کوئی نشہ آور چیز پی، اور نہ کوئی ناپاک چیز کھا، کیونکہ وہ لڑکا اپنی ماں کے پیٹ ہی سے اپنی وفات کے دن تک خداوند کا نذیر ہوگا۔ اور اس عورت سے بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کا نام سمسون رکھا، اور وہ لڑکا بڑا ہوا، اور خداوند نے اسے برکت دی، اور روح خداوند نے اس کو متحرک کرنا شروع کر دیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 71۔ جماعتی جواب، میرا منہ تیری ستائش سے بلکہ ہر وقت تیری تعظیم سے معمور رہا ہے۔ تو میرے لیے پناہ کی چٹان اور حسین قلعہ ہو، تاکہ میں تجھ سے نجات پاؤں، کیونکہ میری چٹان اور میرا قلعہ تو ہی ہے۔ اے میرے خدا، مجھے شریر کے ہاتھ سے چھڑا۔ جماعتی جواب، میرا منہ تیری ستائش سے بلکہ تیری تعظیم سے معمور رہا ہے، کیونکہ تو ہی میری امید ہے۔ اے میرے خدا، اے خدا، لڑک پن سے میرا توکل تجھ پر ہے۔ میری ماں کے بطن سے تو میرا محافظ رہا ہے۔ جماعتی جواب، میرا منہ تیری ستائش سے بلکہ ہر وقت تیری تعظیم سے معمور رہا ہے۔ میں خدا کی قدرت کا ذکر کروں گا۔ اے خداوند، میں فقط تیری ہی صداقت کا اظہار کروں گا۔ اے خداوند، تو مجھے لڑک پن سے تعلیم دیتا آیا ہے، اور میں اب تک تیرے عجائبات کا بیان کرتا رہوں گا۔ جماعتی جواب، میرا منہ تیری ستائش سے بلکہ ہر وقت تیری تعظیم سے معمور رہا ہے۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق، اے خداوند تیری تمجید ہو۔ پہلا باب 5 سے 25 آیت تک۔ جبرائیل فرشتہ یوحنا اصطباغی کی پیدائش کی خبر دیتا ہے۔ اس وقت شاہ یہودیہ ہیرودیس کے ایام میں ابیہ کے فریق میں سے زکریا نامی ایک کاہن تھا، اور اس کی بیوی ہارون کی بیٹیوں میں سے تھی، اور اس کا نام الصبات تھا، اور وہ دونوں خدا کے نزدیک راست باز تھے، اور خداوند کے سب احکام اور قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے، اور ان کے کوئی بچہ نہ تھا، کیونکہ الصبات بانجھ تھی، اور دونوں عمر رسیدہ تھے۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ خدا کے حضور میں اپنے فریق کی باری پر فرائض کہانت ادا کرتا تھا، تو کہانت کے دستور پر اس کا کرا نکلا کہ خداوند کی ہیکل میں جا کر لبان جلائے، اور لوگوں کی ساری جماعت لبان جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی۔ تب اس کو خداوند کا فرشتہ لبان کی قربان گاہ کے دہنی طرف کھڑا دکھائی دیا،
اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی، مگر فرشتے نے اس سے کہا کہ اے زکریا نہ ڈر، کیونکہ تیری دعا سنی گئی ہے، اور تیری بیوی الصبات کے تیرے لیے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور تجھے خوشی اور خرمی ہوگی، اور بہتیرے اس کی پیدائش کے سبب سے شادمان ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بڑا ہوگا، اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور نشہ پیے گا، اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا، اور بنی اسرائیل میں سے اکثروں کو خداوند ان کے خدا کی طرف رجوع کرائے گا، اور وہ اس کے آگے آگے الیاس کسی روح اور قوت میں چلے گا، کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور سرکشوں کو راست بازوں کی دانائی کی طرف مائل کرے، اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ اور زکریا نے فرشتے سے کہا، میں اس کو کیوں کر جانوں؟ میں تو بوڑھا ہوں، اور میری بیوی کی بھی بڑی عمر ہے۔ فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، اور مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تجھ سے کلام کروں اور ان باتوں کی خوشخبری تجھے دوں۔ اور دیکھ، جس وقت تک یہ باتیں واقع نہ ہوں تو گنگا ہوگا اور بول نہ سکے گا، اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا۔ اور لوگ زکریا کی راہ دیکھتے تھے اور ہیکل میں اس کے دیر کرنے سے تعجب کرتے تھے۔ جب وہ باہر آیا تو وہ ان سے بول نہ سکا، اور وہ سمجھ گئے کہ اس نے ہیکل میں کوئی رویا دیکھی ہے، اور وہ ان سے اشارہ تو کرتا تھا پر گنگا ہی رہا۔ اور جب اس کی خدمت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اپنے گھر چلا گیا، اور ان دنوں کے بعد اس کی بیوی الصبات حاملہ ہوئی، اور وہ 5 مہینے تک یوں کہہ کر چھپتی رہی کہ یوں خداوند نے میرے لیے کیا ہے۔ جب ان دنوں میں آدمیوں کے سامنے میری رسوائی دور کرنے کے لیے نظر کی۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔